بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بہار الیکشن میں بی جے پی کی تاریخی کامیابی۔ بہار اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے نے 243 میں سے 204 سیٹوں پر شاندار کامیابی حاصل کر لی، جو 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ہے۔ تمام سروے غلط ثابت ہوئے کیونکہ اپوزیشن اتحاد صرف 32 سیٹوں تک محدود رہی۔ اس جیت نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پوزیشن کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی قومی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرے گی، تاہم کچھ حلقوں میں اسے پاکستان کے خلاف ممکنہ جارحانہ پالیسی سے جوڑا جا رہا ہے۔ مودی کی سیکیورٹی میٹنگ، پاکستان کے خلاف بڑے فیصلے کا امکان۔ بہار انتخابات کے فوراً بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کی ہنگامی میٹنگ طلب کر لی۔ اس میٹنگ میں وزیر داخلہ امیت شاہ اور اعلیٰ سیکیورٹی حکام شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ یہ میٹنگ قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلوں کی تیاری کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اس سے بھارت کی خارجہ پالیسی میں نئی تبدیلیوں کا اشارہ ملتا ہے۔ بہار کی جیت نے مودی کی قومی سیاست کو نئی طاقت دے دی۔ بہار کے انتخابات میں بی جے پی کی شاندار کامیابی نے نریندر مودی کی قیادت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ این ڈی اے نے 122 سیٹوں کی ضرورت کے مقابلے میں 204 سیٹوں پر قبضہ کیا۔ یہ جیت مودی کی پالیسیوں اور قومی ایجنڈے کے لیے عوامی حمایت کی عکاس ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ نتیجہ 2024 کے قومی انتخابات میں بی جے پی کی پوزیشن کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس سے مودی کے سیاسی مستقبل کو نئی سمت مل سکتی ہے۔ کیا بھارت پاکستان کے ساتھ تنازع کی طرف بڑھ رہا ہے؟ بہار انتخابات کے بعد بھارت میں سیاسی و عسکری سرگرمیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ مودی کی قیادت میں اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ حالیہ دہلی حملے کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف سخت رویہ اپنا سکتا ہے، تاہم بھارتی حکام نے ابھی تک کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا۔ بین الاقوامی برادری اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ بہار الیکشن، عوام کا مودی کی قیادت پر مکمل اعتماد۔ بہار کی عوام نے بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کو ووٹ دے کر نریندر مودی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ این ڈی اے کی 204 سیٹوں کی جیت نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ یہ نتیجہ نہ صرف بہار بلکہ قومی سطح پر بی جے پی کے ایجنڈے کو تقویت دے گا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق یہ کامیابی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے نئی پالیسیوں کو نافذ کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ اس سے بھارت کی اندرونی و بیرونی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ بھارت میں پروازوں پر سائبر حملوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ بھارت کی فضائی صنعت کو سائبر حملوں کا سامنا ہے۔ حال ہی میں ایئر انڈیا کی ٹورنٹو سے دہلی آنے والی پرواز کو دھمکی ملی کہ اسے اڑانے کی تیاری ہے۔ دہلی ایئرپورٹ ہائی الرٹ پر رہا، لیکن جہاز کی تلاشی میں کوئی مشکوک چیز نہیں ملی۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ جی پی ایس سگنلز جام ہو سکتے ہیں، اس سے پرواز کے نیویگیشن سسٹم متاثر ہو سکتے ہیں۔ دہلی حملے کے بعد بھارت میں کشیدگی عروج پر۔ دہلی میں حالیہ حملے نے بھارت میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ حکام نے اسے ترکی اور پاکستان سے جوڑ دیا، جس سے تناؤ بڑھ گیا ہے۔ پلوامہ حملے کے ملزمان کا گھر مسمار کر دیا گیا اور دینی مدارس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 3000 کلوگرام دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا۔ یہ حالات بڑے پیمانے پر جھڑپوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بھارت کی فضائیہ اور فوج بڑی مشقیں کر رہی ہیں۔ بھارت کی فوج اور فضائیہ بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں کر رہی ہیں۔ اس دوران ایئر انڈیا کی پرواز پر دھمکیوں اور تاخیر کے واقعات رونما ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سائبر حملوں سے رڈار اور کنٹرول ٹاور کے رابطے منقطع ہو سکتے ہیں۔ پروازوں کے راستوں میں تبدیلی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلیاں کسی بڑی جھڑپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بھارت کا الزام، پاکستان اور ترکی دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔
بھارت نے دہلی حملے اور پروازوں پر دھمکیوں کا ذمہ دار پاکستان اور ترکی کو ٹھہرا دیا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ایک بڑا دہشت گرد منصوبہ ناکام بنایا گیا جو ممبئی حملے سے 10 گنا بڑا تھا۔ اس سلسلے میں مسلم ڈاکٹرز اور دیگر پیشہ ور افراد کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے بھارت میں مسلم کمیونٹی پر دباؤ بڑھ گیا ہے، حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں جی پی ایس سگنلز جام ہونے کا خدشہ۔ بھارت نے تمام بین الاقوامی پروازوں کو خبردار کر دیا ہے کہ جی پی ایس سگنلز جام ہو سکتے ہیں۔ ایک نوٹم جاری کرتے ہوئے حکام کا کہنا ہے کہ سائبر اور الیکٹرانک حملوں سے نیویگیشن سسٹم متاثر ہو سکتا ہے۔ پائلٹس کو رپورٹس موصول ہوئی ہیں کہ ان کے سسٹم غلط مقامات دکھا رہے ہیں۔ اس سے پروازوں کی حفاظت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حکام نے احتیاط کی ہدایات کر دیں۔ بھارتی فضائیہ کا طیارہ گرکرتبہ، پائلٹ محفوظ۔ بھارتی فضائیہ کا تربیتی طیارہ PC-7 معمول کی ٹریننگ مشن کے دوران گرکرتبہ ہو گیا۔ حادثہ تامبرم کے قریب اس وقت پیش آیا جب طیارہ فضائی مشقوں میں مصروف تھا۔ خوش قسمتی سے طیارے کے پائلٹ نے بروقت ایجیکٹ کر کے اپنی جان بچا لی، جبکہ واقعہ میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ بھارتی خبرسا ایجنسی نے جائے حادثہ کی فوٹیج جاری کر دی، جس میں ریسکیو ٹیموں کو ملبے کا جائزہ لیتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لیتے ہوئے دکھایا گیا۔ واقعے کے فوراً بعد بھارتی فضائیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور علاقے کو کلیئر کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا، جبکہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک سعودیہ باہمی دفاعی صنعتی فورم کا خصوصی اجلاس ریاض میں منعقد ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے کی۔ اجلاس میں دفاعی تعاون کے جاری منصوبوں کا جائزہ اور نئی ٹیکنالوجیز میں مشترکہ منصوبوں پر غور کیا گیا۔ امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ، ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر کنٹرول کا نیا منصوبہ بے نقاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے برطانیہ کی جگہ امریکہ کو غزہ میں کنٹرول اتھارٹی بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی تیار کردہ قرارداد پیش کر دی، جس کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کا امکان مکمل ختم کرنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ میں دی گئی قرارداد کے 3 بڑے اقدامات سامنے آ گئے۔ قرارداد میں امریکہ کو غزہ پٹی پر مکمل سیاسی کنٹرول دینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ قرارداد میں غزہ کو باقی فلسطین سے مکمل طور پر الگ کرنے کا منصوبہ ہے۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش واپس کر دی۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ریڈ کراس نے 73 سالہ اسرائیلی یرغمالی کی لاش وصول کر کے بعد ازاں اسرائیلی حکام کے سپرد کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق یہ لاش غزہ سے ملنے والوں میں تازہ ترین ہے۔ اس سے قبل بھی غزہ امن معاہدے کے تحت حماس تمام زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کے ساتھ ساتھ متعدد یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر چکا ہے۔ G20 اجلاس خطرے میں، 3 بڑی عالمی شخصیات نے شرکت سے انکار کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ 22 نومبر کو جوہانسبرگ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اشارہ دیا تھا کہ وہ ممکنہ طور پر اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں جنوبی افریقہ سے بہت سے مسائل ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا رکن ہے، جس نے یوکرینی بچوں کے اغوا کے الزام میں پیوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، جس کے باعث ان کا سفر ممکن نہیں ہو سکتا۔ امریکی دباؤ، بھارت نے روس سے تیل کی خریداری تقریباً ختم کر دی۔ بلوم برگ کا دعویٰ، بھارت نے مغربی پابندیوں کے خدشات اور امریکی دباؤ کے بعد روس سے تیل کی خریداری تقریباً بند کر دی ہے۔ امریکی جریدے بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے دسمبر کے لیے روسی تیل کی خریداری میں کمی کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی 5 بڑی آئل ریفائنریوں نے آئندہ ماہ کے لیے روسی تیل کے آرڈر نہیں دیے۔
برطانیہ کو ایک اور طوفان کا سامنا ہے جس کے باعث ایک مہینے کی بارش ایک ہی دن میں برس گئی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طوفان کے سبب ملک کے مختلف حصوں کے لیے وارننگ جاری کر دی گئی۔ جمعہ سے ہفتہ کی صبح تک کچھ علاقوں میں ایک ماہ کے مساوی بارش کا انتباہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔